السلام علیکم۔ تحفہ علی علیہ السلام مدد تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سن رہے ہیں تاریخ ذوالجناح، امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح کی تاریخ۔ معزز سامعین، کل کے ہم نے اپنے پہلے ایپیسوڈ میں ذوالجناح کو لے کے چند تاریخی روایات کا ذکر کیا کہ آخر مولا حسین علیہ السلام کے بعد ذوالجناح کی کیا کیفیت تھی اور وہ کہاں گیا، اور آج کے اپنے اس آخری ایپیسوڈ میں مزید انشاءاللہ 3 روایتوں کا ذکر کریں گے اور پھر یہ موضوع یہیں پر تمام۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا سننا ہمارا پڑھنا قبول فرمائے اور جلد از جلد ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرمائے، الہی آمین۔ اچھا، مزید روایات کے مطابق جب جناب ام کلثوم اور جناب زینب عالیہ علیہ السلام نے گھوڑے کی ہنہناہٹ سنی تو کمسن سکینہ سے فرمایا، بیٹی تیرے بابا کا گھوڑا آیا ہے، ممکن ہے کہ تیرے بابا پانی لائے ہوں، ذرا در خیمہ پر جا کر معلوم کر۔ عزادارو کتاب کہتی ہے کہ یہ معصوم بچی خالی جام ہاتھ میں لیے ہوئے در خیمہ پر آئی تو دیکھا ذوالجناح کی زین خالی تھی اور پیشانی خون سے رنگین تھی۔ اللہ مان، اس شہزادی نے بآواز بلند بیان کیا۔ زیارت ناحیہ سے اس روایت کی تصدیق ہوتی ہے۔ اسی طرح آگے حضرت حجت علیہ السلام زیارت ناحیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جب مستورات نے گھوڑے کی زین کو خالی دیکھا تو انہوں نے اپنے بال پریشان کیے اور سروں میں خاک کے کربلا ڈالی، ذوالجناح کے گرد حلقہ باندھا اور تمام مستورات کے حلقے سے آگے بڑھ کر کمسن سکینہ نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بازو کھولے، آنسو بہائے اور ذوالجناح کی گردن میں حمائل کرتے ہوئے پوچھا، مجھے تو صرف اتنا بتا دے، فرزند رسول نے دم آخر پانی پیا تھا یا پیاسا شہید ہو گیا؟ عزادارو کتاب کہتی ہے کہ ذوالجناح نے اپنا منہ ننھی سکینہ کے قدموں پہ رکھا، کمسن سکینہ کے پاؤں گھوڑے کے آنسوؤں سے تر ہو گئے، گو کہ وہ زبان حال سے بتا رہا ہو، بی بی تیری کم سنی کی قسم، تیرا مجروح بابا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ عزادارو جب بی بی سکینہ علیہ السلام نے ذوالجناح کو دیکھا تو خالی زین کے ساتھ آیا ہے، سر سے چادر اتاری اور خاک کربلا سر میں ڈالی، اور بی بی ماتم کرتی ہوئی واپس آئی اور روتے روتے عرض کیا، پھوپھی جان میرا بابا کہاں گیا؟ گھوڑے کی زین خالی ہے، پیشانی پر خون لگا ہوا ہے اور گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ کتاب حدیقۃ الاحزان میں منقول ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کا گھوڑا مضطرب، وہ ذوالجناح کی بات تھی۔ اب یہ مولا عباس علیہ السلام کے گھوڑے کی طرف ہے آخری روایت کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کا گھوڑا مضطرب اور پریشان ہو کر ہر طرف میدان میں دوڑنے لگا اور سر ٹکرا کر زن پسر اور مردہ کی طرح فریاد کرنے لگا۔ عمر سعد ملعون نے یہ دیکھ کر اپنی فوج کو آواز دی کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ وہ اس مرکب باوفا کو ابن ملعون کے پاس پکڑ کر لائے۔ اس ملعون نے گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کی لیکن گھوڑے نے اس ملعون کو سوار نہ ہونے دیا۔ گھوڑے کا مقصد یہ تھا کہ جب میرا عباس وفادار جیسا سوار مارا گیا تو اب مجھے گوارا نہیں کہ کسی کو اپنی پشت پر سوار ہونے دوں۔ پھر عمر سعد ملعون نے یہ گھوڑا یزید ملعون کی طرف بطور ہدیہ شام روانہ کیا۔ یزید ملعون خوش ہوا اور اس نے بھی گھوڑے پر سوار ہونا چاہا لیکن گھوڑے نے اس کو بھی سوار نہ ہونے دیا۔ آخر ایک دن یہ گھوڑا زندان شام کے پاس سے گزرتا ہوا سیدانیوں کے بین سن کر بے قرار ہوا اور کھانا پینا چھوڑ دیا اور آخر کار کتاب کہتی ہے کہ تڑپ تڑپ کر وہی مر گیا۔ اللہم لعن قتلۃ امام حسین علیہ السلام، اللہم لعن جمیع